نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و خصوصیات لا تعد ولا تحصى، وہ شمار میں نہیں کر سکتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال و خصوصیات اس کی انتہا نہیں ہے. اللہ تعالی ہم لوگ کو اس کی معرفت عطا فرمائے. بہت کچھ رحمت للعالمین جو کتاب ہے اس میں ظاہر کیا ہے، اور رحمت للعالمین مولانا علی میاں کے محسن کتابوں میں سے رحمت للعالمین بھی ہے. اپنے والدہ سے کہا کہ ابا ہم کو یہ کتاب خریدنی ہے، تو انہوں نے انتظام کر کے دیا تو پڑھا. اسی مجھے یاد آ رہا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و خصوصیات لا تعد ولا تحصى، یعنی جس طرح قرآن پاک کے بارے میں ارشاد ہے لا ينقضي عجائبہ، یعنی قرآن پاک کے عجائبات کی کوئی انتہا نہیں ہے. اسی طرح حامل قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور خصوصیات کی بھی انتہا نہیں ہے. یقین رکھنا چاہیے ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اونچ و خوبہ ہم دارن تو طرح داری، بہت مشہور مثال ہے. جو تمام انبیاء جو خوبیاں رکھتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے جامع تھے. اونچے خوبہ ہم دارن تو طرح داری، جو انبیاء الگ الگ رکھتے تھے مستقل بحث ہے، علماء نے لکھا بھی ہے سیرت نبی. آپ کے اندر وہ سب خصوصیات جمع تھی. اللہ ہم لوگوں کو بھی. محمد بشر لا کالبشری بل هو یاقوت بین الحجر. ایک زمانے میں جب میں نے ملفوظ سنایا تھا حضور کی جامعیت، محمد بشر لا کالبشری بل هو یاقوت بین الحجر. بشر تو ہے لیکن ہمارے جیسے بشر نہیں ہے. کوئی ہیرا ہوتا ہے عام پتھر کی طرح تھوڑی نہیں ہوتا ہے، وہ بھی پتھر ہی ہے. اللہ تعالیٰ صحیح معرفت ہم لوگ کو عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بزرگوں نے بڑی معرفت حاصل کی. عاشق رسول ہوئے، پھر ان کو بڑے بڑے درجات ملے. اب وہاں جو ملیں گے اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے. لیکن کم سے کم ہم لوگ سمجھیں تو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمالات عالیہ سے مشرف تھے. تمام لوگوں سے زیادہ انبیاء سے زیادہ معجزات اور کمالات عطا فرمائے تھے. یعنی جس طرح قرآن پاک کے بارے میں ارشاد ہے لا ينقضي عجائبہ، یعنی قرآن پاک کے عجائبات کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس طرح حامل قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور خصوصیات کی بھی انتہا نہیں ہے. آئے دن آپ کی سیرت مقدسہ پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں. آئے دن یعنی کہ سیرت النبی لکھ دیا علامہ شیخ نے، اس کے بعد میں لکھا علماء نے 3 جلد. ایک بھائی نام یاد نہیں، ان کی بہت جامع ہے. قرآن پاک کے عجائبات کی کوئی انتہا نہیں. اسی طرح حامل قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور خصوصیات کی بھی انتہا نہیں. آئے دن آپ کے سیرت مقدسہ پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں. اس کے لیے مستقل ادارے قائم ہیں جو اسی خدمت کو انجام دے رہے ہیں، مگر کوئی فرد یا ادارہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہماری خدمت آخری خدمت ہے. اس کے بعد کون کا ہے؟ جو نئی سیرت کتاب کا ہے تو پڑھ تو لینا چاہیے. نیا ترجمہ آتا پڑھتے ہیں نا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو کتابیں کون سا گوشہ ہم سے مخفی ہے وہ ظاہر ہو جائے. آئے دن آپ کی سیرت مقدسہ پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اس لیے مستقل ادارے قائم ہیں جو اسی خدمت کو انجام دے رہے ہیں، مگر کوئی فرد یا ادارہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہماری خدمت آخری خدمت ہے. یہ قرآن کی تفسیر ترجمہ لکھا جا رہا کہ نہیں؟ اب بھی لکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی لکھی جا رہی ہے، آتی رہتی ہے. نہیں، ہم غور سے ہم لوگوں کو بھی پڑھنا چاہیے. سیرت سے محبت پیدا ہوگی، یدی معرفت ہوگی، محبت ہوگی، اور ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازمی فرض ہے. لکھا ہے صاحب فتح الباری نے، محبت اللہ علی قسمین، محبت اللہ علی قسمین فرض و ندب، وکذالک محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فتح الباری نے دیکھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی فرض بھی ہے اور مندوب بھی ہے. جتنا فرض ہے اس میں بہت اس پر کلام کرتے تھے، ہوگا بہت لکھا ہوا. وکذالک محبت، وہ محبت اللہ علی قسمین فرض و ندب، وکذالک محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض و ندب. پوری بات ہے، کمیٹی نکالی گا، مجلس ہوگا. قرآن پاک کے عجائبات کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے سے حامل قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور خصوصیات کی بھی انتہا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جملہ بہت کم آتا ہے جلسوں میں بھی جہاں پڑھا جاتا ہے. کی کمال، اسی طرح حامل قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور خصوصیات کی بھی انتہا نہیں. انہیں کی لکھی ہوگی ہے کہ ہماری خیر کتاب ہے ہماری، مگر کوئی فرد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہماری خدمت آخری خدمت ہے. ہماری کتاب اس سلسلے کا حرف آخر ہے. قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور حال بدستور یہ رہے گا، نہ حسن شکایت دارت، نہ سادی را سکون پایا، میرا تش مستقی وہ دریا ہم چنا باقی. حضور کی کتنی بھی سیرت بیان کی جائے گی ختم نہیں ہوگی، دریا اسی باقی رہے گا. اس وجہ سیرت کی کوئی کتاب لکھے تو پڑھ لینا چاہیے. میں بھائی جو کتاب آتی ہے ایسا ضرور پڑھتا ہوں. سیرت النبی تو ہے ہی ہے، ماں تھانوی میں لکھا ہے، لکھا ماں ظفر احمد صاحب نے شاید لکھا ہے. وہ کم سے کم کتابیں یہاں رہنی چاہیے ہمارے پاس. نہ حسن شکایت دارت، نہ سادی را سکون پایا، وہ میرا تش مستقی وہ دریا ہم چنا باقی. اس کا حسن جو ہے اس کی انتہا نہیں ہے. تشنا مستقی ہی رہ جاتا ہے اور کمالات باقی رہ جاتا ہے. دامان نگاہ تنگ وہ گلے حسن تو بھی یار، وہ گلے حسن تو بھی یار، گچی بہارے تو داما گرا دارن. آپ کی جس شان کو دیکھیے، جس شعبے کو ملاحظہ فرمائیے، جس گوشے حیات پر نظر ڈالیے، عبادت ہو یا معاشرت، اخلاق ہو یا معاملات، سیاسیات ہوں یا غزوات، سب میں کمال ہی کمال نظر آتا ہے. سیرت کی کتابیں جو اردو میں پڑھنا تو چاہیے بھائی، پڑھنا چاہیے. علماء بہت زیادہ محنت سے لکھتے ہیں
اور اس کو سمجھتے ہیں کہ بس ہوگا، جیسے اور لوگوں کی سیرت ہے حضور کی بھی سیرت ہوگی، اسی انداز سے پڑھ لیتے ہیں نا، اور سے پڑھیے، اللہ ہم کو بھی توفیق دے۔ جس گوش حیات پر نظر ڈالیے، عبادت ہو یا معاشرت، اخلاق ہو یا معاملات، سیاسیات ہو یا غزوات، سب میں کمال ہی کمال نظر آتا ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو بھی معرفت عطا فرمائے، اور پڑھنے ہی سے معلوم ہوگا، آج خود ہی معلوم ہوگا، آپ کتابیں پڑھیے گا سیرت کی، سب کے اندر عجیب دلکشی و جاذبیت ہے، اور بے اختیار یہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ ز فرق تاب قدم ہر کو جا کے منی گرم، کرشمہ دامن دل می کشت کی جائیں جا۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، اور یہ معجزہ علمی و روحانی ہے، ابدی و دائمی ہے۔ اس سے عرب کو تحدی کیا گیا ہے، الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ ایسا کلام لے آؤ، ایک سورہ کیا ایک آیت بھی اس کے مثل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے، چنانچہ تمام دنیا کے جن و انس اس کی ایک آیت کی مثال بنانے سے زمانے نبوت میں تو عاجز رہے ہی، آج تک کوئی عربی ہو یا عجمی اس تحدی کا جواب نہیں دے سکا۔ تو پڑھنا چاہیے، کتابیں میں زیادہ پڑھنا چاہیے، اور آج تک کوئی عربی ہو یا عجمی اس تحدی کا یعنی چیلنج کا جواب نہ دے سکا، اور نہ قیامت تک دے سکے گا۔ پر جس طرح یہ معجزہ قرآن پاک کے کلام الہی ہونے پر دلیل قطعی ہے، اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر برہان قاطع ہے۔ جو کتاب ایسی ہو تو جو جس پر وہ نازل ہوئی ہے اس کا بھی تو وہی حال ہوگا، اسی کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر برہان قاطع ہے۔ اسی قرآن پاک نے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا ہے، اور آپ کی اس کی معرفت کرائی ہے۔ معرفت کرائی ہے، یہ روایات و حکایات کے صحائف سے قطع نظر کر لیا جائے تب بھی محض کتاب اللہ سے آپ کے سوانح عمری اور تاریخ حیات مرتب کی جا سکتی ہے۔ باروں سنا تھا میں نے کہ صرف قرآن سے انہوں نے حضور کی سیرت لکھی ہے، بڑے آدمی تھے، نام بنے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتاب پاک کے خوب معرفت کرائی، پوری زندگی اس کی تشریح و تفسیر میں لگا دی، تلاوت فرمائی تو اسی کی تعلیم دی، تلاوت فرمائی تو اسی کی تعلیم بھی دی۔ چنانچہ آپ نے اس کے قصص و احکام، ہدایت اور ضلالت کے اسباب کو خوب بیان فرمایا، حتیٰ کہ خود آپ بنفس نفیس کتاب کی عملی تصویر اور بہترین اسوہ کاملہ بن گئے۔ کان خلق القرآن ہے نا، کان خلق آپ کا خلق تمام قرآن۔ اللہ ہم لوگ کو بھی معرفت دے، اس میں لگے رہنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا، کان خلق القرآن، یعنی آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ وہ کتاب و حامل قرآن دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے شاہد و مشہود کا درجہ رکھتے ہیں۔ کتاب حضور کی تائید کر رہی ہے اور حضور قرآن کی تائید کر رہے ہیں۔ یہ دو شمعان کے ادھک دیگر افروزن، یہ دونوں چراغ ایسے ہیں کہ ایک دوسرے سے جلتے ہیں، دونوں چراغ ایک دوسرے سے نور لیتے ہیں، یہ قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ غرض حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شان عالی اور عظمت قدر کا ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ ہم اس کا ادراک تو درکنار، اس کا تصور و تخیل بھی نہیں کر سکتے۔ اسی کو شیخ سعدی نے تو اصل وجود آمدی ہے نخست، دیگر ہے کہ موجود شد فرتوس ندانم قدامی سکون گوئے مند کہ والا تری ذات مین گوئے مند ترا عز لولا قدم کی بسز
سرائے تو تاہا و یاسین بسر توسط کنت سادیے نا تمام علیہ السلام آئے نبی وسلام. خدا در انتظار حمد مانے، کسی نے لکھا ہے فارسی میں، وہ تو عربی میں ہے. خدا در انتظار حمد مانے محمد جشن بر راہ سنانے. محمد نہیں چاہتے کہ کیوں نہیں چاہتے؟ خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس. جو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے تھے، پھر مخلوق کی تعریف کی کیا ضرورت ہے؟ محمد حامد حمدہ خدا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حمد کر رہے ہیں، یہ بس ہے. اور میرا یہ شعر آپ کی مدح، وہ پتہ بڑی لکھ رہے ہیں، آپ کی مدح انسان کیا کر سکے. عرش سے جب درود و سلام آ گیا. آپ کی مدح انسان کیا کر سکے، عرش سے جب درود و سلام آ گیا. یقیناً حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری مدح و ثنا کی ضرورت نہیں. جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتگوئی و مدح ثنائی کی ہے، اسے اپنی سعادت سمجھ کر آپ کی معیت و شفاعت کی امید پر کی ہے. حضور محتاج نہیں تھے، ہم محتاج ہیں. تو ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض مادحین کو دنیا میں مغفرت کی بشارت مل گئی ہے، جیسا کہ طبقات کبریٰ میں. سیدی شیخ ابو المواہب شاذلی فرماتے تھے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے مجلس میں یہ پڑھا، محمد البشر لا کالبشری، محمد البشر لا کالبشری بل وہ یاقوت بین الحجری. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، مگر عام بشر کی طرح نہیں. بشر تو ہیں، ملک نہیں ہے، فرشتے نہیں. محمد البشر لا کالبشری بل ہوا یاقوت بین الحجری. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، مگر عام بشر کی طرح نہیں، بلکہ وہ پتھروں کے درمیان مثل یاقوت کے ہیں. یاقوت بھی پتھر ہی ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے نا، بہت وہ قیمتی ہوتا ہے. یاقوت بہت عمدہ مثال دیا ہے. محمد البشر لا کالبشری بل هو یاقوت بین الحجری. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، مگر عام بشر کی طرح نہیں، بلکہ وہ پتھروں کے درمیان مثل یاقوت کے ہیں. پس میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دی، اور ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دی جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ کلمہ کہا. انہوں نے پڑھا تھا اس کو سب لوگ. اس کے بعد توفات ہر مریض میں یہ کلام ضرور فرماتے تھے. اس لیے میرے دل میں آیا کہ سیرت پاک پر بڑا رسالہ نہ صحیح، کمالات و خصوصیات پر مکمل و مدلل صحیح پر نہ صحیح، مگر اکابر کی کتابت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات اور کمالات جمع کر دوں. مولانا محمد احمد صاحب لکھ رہے ہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ ایک مفید کام ہوگا. میں کہا مختصر ہے، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے محبوب ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مادحین کے جلیل قدر فہرست میں میرا بھی شمار ہو جائے. یہ لکھ رہے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا سبب بھی بن جائے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رسالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور محبت میں اضافہ فرمائے، اور اتباع سنت کی توفیق مرحمت فرمائے، اور آخرت میں آپ کی شفاعت اور معیت سے سرفراز فرمائے. آمین یا رب العالمین. محمد احمد پھولپوری، محمد احمد صاحب نے لکھا. دعا بھی کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت، صحیح معرفت اور ان کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی